اور آج لوگ اللہ کا حق نہیں دیتے اور مال اپنے پاس رکھتے ہیں کہ ہمیشہ رہے گا. آؤ میں آیت پڑھتا ہوں اور آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے بتائیں کہ مال ہمیشہ رہے گا یا مال ختم ہو جائے گا. اور اللہ کی ذات عالیہ کا حق آپ نے نہ دیا, قرآن و سنت کے معاملات آپ نے ادا نہ کیے اور پیسہ اپنے پاس رکھا اور اس پیسے کو آپ نے اللہ کے لیے نہ لگایا تو کیا ہوگا؟ آؤ یہ میں اللہ کا قرآن 30واں پارہ ہے, سورت ہمزہ, سورت نمبر 104 شروع سے پیش کر رہا ہوں. رب کریم فرماتے ہیں الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا کلا. فرمایا الذی, مثال اس شخص کی, جمع مالا, جس نے پیسے تو اکٹھے کیے, غریب کا حق نہ دیا, جمع مالا, اور پھر کیا, وعددا, روز کاؤنٹنگ کرتا رہا, گنتا رہا, شمار کرتا رہا, آج اتنے ہو گئے, آج اتنے ہو گئے, آج اتنے ہو گئے, گنتا رہا. یحسب, کنسپٹ یہ بنا تھا, ذہن یہ بنا تھا, خیال اس کا یہ تھا, ان مالہ اخلدا. آپ ادھر تشریف لائیے. ان مالہ اخلدا, کہ یہ مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا. فرمایا کلا, ہرگز نہیں ہو سکتا, ہرگز نہیں ہو سکتا. اللہ کا حق نہ دیا تو کیا ہوگا؟ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ, اسے حطمہ کے اندر لٹکا دیا جائے گا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ, آپ کیا جانو کہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ. یہ نار اللہ مضاف الیہ بن کر موصوف ہے اور الموقدہ اس کی صفت ہے. میرے دوستو, یہ ایڈجیکٹو سینٹنس ہے جس میں نار کے ساتھ لفظ اللہ کی اضافت میں اصل مضاف الیہ ہوتا ہے, اس سے اس کی حیثیت بڑھ جاتی ہے. خالی نار کا لفظ ہوتا تو بات واضح ہو جاتی کہ آ گیا, نہیں, ساتھ اللہ کے لفظ کی طرف نسبت کر کے کہا نار اللہ الموقدہ, یہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے, اس میں ڈالا جائے گا. جی ہاں, کیسے؟ بھاگ جائے کوئی؟ کہ جی نہیں, فی عمد ممددہ, لمبے لمبے پائپوں میں ڈال کے آگ رکھ کے ان کو بند کر دیا جائے گا, یہ نہیں نکل پائیں. یہ قیامت ہے. اس لیے اس آخرت کی حشری نشری کو سامنے رکھ کے اپنے لیے شفاعہ بھی پیدا کرے, شفیع بھی بنائے, اور خود کو اور اپنی اولادوں کو, بچیوں اور بچوں کو, سب کو علم دین کے لیے بھیجیں. کریں گے نا انشاءاللہ؟